بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم نے پچھلے دن کل کے دن سوفسطائیہ پر اپنی بات کو ختم کیا تھا۔ سوفسطائیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سوفسطائیہ میں کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں اور سوفسطائیہ کے اندر کچھ خرابیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ خوبیاں ان کی یہ تھی کہ انہوں نے تقریر کو اور خطابت کو علم بنا دیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے انسان کی طرف توجہ کی پہلی دفعہ، اور انسان کیسے ترقی کرے اس پر انہوں نے باقاعدہ توجہ کی اور اس علم کو بڑھایا، اور اپنے آپ کو وہ معلم حکمت کہا کرتے تھے۔ لیکن ان کی خامی یہ تھی کہ ان کے نزدیک حقیقت جو ہے وہ اضافی ہوتی ہے، حقیقت حقیقی نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی معیار نہیں ہے۔ اخلاق، ہر طرح کے اخلاق ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہر طرح کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ ان میں ایک خرابی تھی کہ وہ حقیقت کو اضافی مانا کرتے تھے، اخلاق کو اضافی مانا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان لوگوں کے نزدیک جو دوسری خرابی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ کائنات میں حقیقت کو پانے کے امکان کے قائل نہیں تھے۔ یہ کہتے تھے کہ عقل سے ہمیں حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل کے پاس ذریعہ علم حواس ہے، اور حواس دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا حقائق کا۔ تو یہ جو فلاسفہ لگے رہتے ہیں کہ بھئی حقیقت کی تلاش، تو حقیقت کی تلاش اس عقل سے ناممکن ہے، لہٰذا حقیقت کی تلاش چھوڑ دینی چاہیے، اور انسان کو اپنے اوپر دھیان کرنا چاہیے کہ وہ کیسے ترقی کر لے اور کیسے جو ہے معاشرے کے اندر بہتر سے بہتر حالت میں آ جائے۔ تو خیر، یہ کل بات ہو گئی تھی سوفسطائیہ کے بارے میں۔ اس کے بعد اب دوسرا زمانہ آ جاتا ہے۔ مغرب کے جو عہد قدیم ہیں ان کے ادوار کا دوسرا زمانہ، اس زمانے کو کلاسیکل ایج کہتے ہیں، سقراٹک ایج بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سقراط کا زمانہ ہے۔ اور اس زمانے کو کلاسیکل ایج بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں فلسفہ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا، اور مشہور فلاسفہ اسی زمانے میں ہمیں ملتے ہیں، جن کا نام آپ حضرات کے سامنے لکھا آ رہا ہے۔ تو پہلی شخصیت سقراط ہے۔ سقراط کا نام اس وجہ سے بہت بلند ہے کہ سقراط نے آ کر سوفسطائیہ پر رد کیا، اور یہ جو علم کے اندر ایک انتشار پھیل رہا تھا اس انتشار کو ختم کیا۔ سقراط نے آ کے اس بات پر زور دیا کہ اقدار، اخلاقیات اور حقیقت یہ اضافی نہیں ہے بلکہ آفاقی ہے۔ آفاقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر، ہر جگہ کے اندر کوئی ایک ہی چیز حقیقت ہوگی، اور باقی نظریات یا باقی باتیں وہ غلط ہوگی۔ تو اس نے آ کر حقیقت کے حقیقی ہونے کا نظریہ پیش کیا اور اضافیت کو رد کر دیا، اور سوفسطائیہ کا بے پناہ رد کیا۔ سقراط اپنی شخصیت کے اعتبار سے بہت سادہ سا انسان تھا، شکل و صورت بھی اس کی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، رنگ تھوڑا کالا تھا، اور ناک جو ہے چپٹا زیادہ تھا، اور شکل و صورت کے اعتبار سے ذرا بھدا سا یہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا تھا کہ یہ جب لوگوں کے درمیان محفل کے اندر بحث کرتا یا کوئی بات پیش کرتا تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور اپنے زمانے کی ہر دل عزیز شخصیت تھی، کیا نوجوان، کیا بچے، کیا بڑے، ہر دل عزیز شخصیت تھی۔ سقراط نے کوئی اکیڈمی نہیں بنائی تھی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا تھا، کوئی سکول نہیں بنایا تھا۔ سقراط جو ہے وہ گلی کوچوں کے اندر کھڑا ہو جاتا، کبھی گلی میں کبھی بازار میں، اور بازاروں میں کھڑے ہو کر لوگوں کا انتظار کرتا۔ تو جب لوگ آتے تو اگر کوئی آ کر اس کو سلام کرتا تو یہ بات سے بات نکال لیتا، اور لوگوں کو حقیقت کو تلاش کرنے کا کہتا، معاشرے کو درست کرنے کا کہتا، اپنی فکر کو درست کرنے کا کہتا۔ یہ بھی اصنام پرستی سے بیزار تھا، اور جتنے بھی اصنام پرست لوگ تھے ان کے خلاف بولا کرتا تھا، لوگوں کو اچھے اخلاق کی یہ تلقین کیا کرتا تھا، لوگوں کو بہتر راستے کے بارے میں بتاتا۔ بنیادی طور پر سقراط کا جو نظریہ ہے وہ اس کا فلسفہ اخلاق ہے۔ یہ مابعد طبیعیات پر بہت زیادہ بحث نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا بنیادی فلسفہ وہ فلسفہ اخلاق تھا کہ اخلاقی قدریں وہ حقیقی قدریں ہوتی۔
ایک لحاظ سے یہ فائدہ جو سقراط نے لوگوں کو پہنچایا، اس کے پیچھے بھی سوفسطائیہ تھے، کیونکہ سوفسطائیہ وہ پہلے لوگ تھے جن لوگوں نے اخلاق پر سوچنا شروع کیا تھا، اور جو لوگ اخلاقیات کی بات کیا کرتے تھے کہ بھئی انسان کو اپنے اوپر دھیان کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر کیسے دھیان ہو کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے آپ کو سنوارے۔ لیکن ان کا نظریہ اضافی تھا، تو اس نے آ کر حقیقی نظریہ اخلاق کو پیش کیا تھا۔ سقراط کے ایک اور بڑا اہم نظریہ یہ تھا کہ یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ دنیا با مقصد دنیا ہے، یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے کہ انسان جیسے چاہے اپنی زندگی گزار لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا کوئی مقصد ہے، اور انسانوں کو نصب العین کو تلاش کرنا چاہیے اور مقاصد کو تلاش کرنا چاہیے۔ کیونکہ سقراط لوگوں کو سمجھاتا تھا، خاص طور پر نوجوان اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، امیر امیر لوگوں کی بچے اس کے گرد جمع ہوتے تھے، اور یہ انہیں سمجھاتا تھا۔ تو اس زمانے کا جو اشرافیہ کا طبقہ تھا، یا اس زمانے کا جو حکمران طبقہ تھا، اسے سقراط ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کسی طریقے سے سقراط پر غلط مقدمات قائم کیے کہ یہ لوگوں کو باغی کرتا ہے ملک سے اور مملکت سے۔ سقراط نے اگرچہ وضاحت دی، لیکن اس کی وضاحت کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس کو زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنا دی گئی۔ چنانچہ سقراط کے شاگردوں نے سقراط کو کہا، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ بھاگ جائیں۔ لیکن سقراط کہنے لگا کہ میں تو حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اگر میں بھی بھاگ جاؤں گا تو پھر لوگ کس پر بعد میں اعتبار کریں گے؟ تو سقراط نے بھاگنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ جو جلاد تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ آسانی سے موت آنے کا کیا طریقہ ہے، اور موت کو برداشت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ زہر کا پیالہ پی لیں اور چلنے لگ جائیں، اور جب آپ کے پاؤں میں سکت نہ رہے تو پھر آپ جو ہے بیٹھ جانا، جب بیٹھنے کی بھی سکت نہ رہے تو آپ لیٹ جانا۔ چنانچہ سقراط نے ایسے ہی کیا کہ زہر کا پیالہ پیا، اور سقراط چلنے پھرنے لگ گیا، اور جب جان نہیں رہی ٹانگوں کے اندر تو پھر سقراط بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا، اور اسی حالت کے اندر سقراط پر موت طاری ہو گئی۔ سقراط کی اخلاقیات کا سقراط کے زمانے میں اور سقراط کے زمانے کے ماں بعد آنے والے لوگوں پر گہرا اثر پڑا تھا، اس کے جتنا بھی فلسفہ تھا۔ چنانچہ اس کے زمانے کے ماں بعد جو افلاطون تھا، افلاطون بھی سقراط کا شاگرد تھا، نوجوان تھا۔ سقراط افلاطون کے گھریلو حالات بہت اچھے تھے، یعنی اشرافیہ میں سے افلاطون شمار ہوتا تھا، اور سقراط کی محفلوں میں بیٹھتا۔ سقراط کی موت کے بعد یہ دوسرے علاقوں میں چلا گیا، باہر سے بھی علم سیکھ کر آیا، فیثاغورس کے طریقے سے بھی متاثر تھا، اور سقراط اور فیثاغورس کے علوم کو لے کر پھر اس نے یونان کے اندر اپنے نظریات پیش کیے، اور اپنے علوم کی اس نے ترویج شروع کر دی۔ افلاطون بنیادی طور پر مثالیت پسند تھا، ویسے تو ثنویت تھا کیونکہ دونوں باتوں کا قائل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مثالیت پسند بھی زیادہ تھا، یعنی یہ روحانیات کو یا عقلیات کو زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ کائنات کے پیچھے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو حقیقت مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے، افلاطون اس بات کو زیادہ ترجیح دیا کرتا تھا۔ افلاطون کا عالم مثال، اس پر پیچھے ایک دفعہ بات ہو چکی ہے، بڑا مشہور عالم مثال ہے۔ افلاطون کہتا تھا کہ ایک ایسا جہان ہے جس جہان کے اندر کلیات حقیقتاً پائے جاتے ہیں، اور وہ کلیات جو اس جہان میں پائے جاتے ہیں وہ ازلی اور ابدی کلیات ہیں، ان میں تغیر نہیں ہوتا۔ جو جہان ہمیں نظر آتا ہے، یہ جہان عالم حوادث کا جہان ہے، یہ جہان عالم تغیر ہے، اس پہ ہر وقت تغیر ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جو عالم مثال کا جہان ہے، جہاں پر کلیات پائی جاتی ہیں، وہاں پر کوئی تغیر نہیں ہے، وہ کلیات ازلی ابدی ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ افلاطون خدا کا بھی قائل تھا، لیکن یونانی فلاسفہ کی طرح اس کا خدا کا نظریہ اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارا نظریہ ہوتا ہے، یعنی یہ شخصی خدا کا قائل نہیں تھا، یہ ایک ایسے خدا کا قائل تھا جس کو شعور کہہ لیں، کہ جو نصب العین لوگوں کے لیے متعین کرتا ہے، اس قسم کے خدا کا قائل۔ یہ جو افلاطون کا زمانہ تھا اور افلاطون کے بعد ارسطو کا زمانہ تھا، حقیقت میں ان کو جامع فلسفے کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ افلاطون نے ہر قسم کے فلسفے کو جامع انداز سے پیش کیا تھا۔
پہلے فلاسفہ کوئی ایک بات کہتے، کوئی دو باتیں کہتے، پہلے فلاسفہ کے نظریات بکھرے ہوئے تھے، لیکن افلاطون نے کتابیں بھی لکھی اور جامع انداز سے اپنے نظریات کو مکمل طور پر آگے پہنچایا۔ مکالمات افلاطون کے مشہور ہیں، جمہوریہ افلاطون کی مشہور ہے۔ افلاطون کی اس طرح کئی کتابیں ہیں جس میں اس نے اپنا پورا ایک نظام پیش کیا ہے، اخلاقیات میں بھی، سیاسیات میں بھی، مابعد الطبیعیات کے اندر بھی، کہ سیاست کیسے کرنی ہے، اخلاقی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ سیاست کے اندر اس نے باقاعدہ ایک نظام پیش کیا کہ مثالی مملکت کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ افلاطون کو بعد میں ایک بادشاہ نے بلایا کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور آپ کے ذہن میں جو ایک مثالی معاشرہ ہے، مثالی حکومت ہے، ہمیں وہ قائم کر کے دیں۔ تو افلاطون ان کے پاس چلا گیا خوشی کے ساتھ، لیکن کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف ہوا اور بادشاہ افلاطون سے سخت ناراض ہوا، تو بڑی مشکل سے افلاطون جو ہے وہاں سے نکلا۔ کہتے ہیں کہ اس نے افلاطون کو بیچ دیا، تو بیچنے کے بعد افلاطون کے کسی شاگرد نے افلاطون کو چھڑوایا اور افلاطون پھر واپس اپنے علاقے کی طرف آیا۔ ایک مرتبہ رات کو کسی محفل کے اندر شریک تھا اور رات کو اپنی ایک کرسی پر بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے، یا ایک بستر پر لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، اور صبح جب لوگوں نے دیکھا تو اس پر جو ہے موت آ گئی تھی۔ تین باتیں افلاطون کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے لکھی ہیں، ایک بات کا میں نے اضافہ کر دیا ہے۔ تو جامع فلسفے کا یہ دور ہے، افلاطون نے ہر چیز پر جامع فلسفہ پیش کیا۔ یہ عالم مثال کا قائل تھا، یہ اس کا ایک بالکل نیا نظریہ ہے عالم مثال کا۔ میں پیچھے تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ افلاطون کا عالم مثال اور صوفیاء کے عالم مثال میں جو فرق ہے اس کا ذکر پیچھے تفصیل سے ہو چکا ہے۔ افلاطون ثنویت پسند تھا، ثنویت کی وضاحت بھی پیچھے تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ افلاطون کے بعد باری آتی ہے ارسطو کی۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا۔ ارسطو نے افلاطون سے اختلاف کیا عالم مثال کے متعلق، یعنی یوں کہیں کہ افلاطون وہ مادی دنیا کو حقیقی دنیا نہیں مانتا تھا، وہ دوسرے جہان کو، عالم مثال کو حقیقی جہان مانتا تھا، لیکن ارسطو ایسا نہیں تھا۔ ارسطو وہ اس دنیا کو حقیقی مانتا تھا۔ اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جزیات حقیقی ہیں یا کلیات حقیقی ہیں۔ تو افلاطون کلیات کے حقیقی ہونے کا قائل تھا اور ارسطو یہ جزیات کے حقیقی ہونے کا قائل تھا۔ ارسطو کے نزدیک جزیات حقیقی ہیں، کلیات تو محض نام ہے، اور کلیات کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ ہم بہت سارے جزیات دیکھتے ہیں تو جزیات کو سمجھنے کے لیے ہم کلیات بنا لیتے ہیں۔ تو ارسطو کہنے لگا کہ میرے استاذ نے یعنی افلاطون نے جو نظریہ پیش کیا، حقیقت میں اس نے دنیا کو ہی الٹ دیا، کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پہلے سے کلیات ہو اور ہم انہیں جزیات پر فٹ کریں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے جزیات دیکھتے ہیں، ان جزیات سے ہم کوئی کلی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی جزیات پر بھی اس کلی کو ہم فٹ کر دیتے ہیں۔ تو افلاطون ارسطو اس لحاظ سے افلاطون کا مخالف تھا۔ ارسطو نے اپنا جامع نظریات پیش کیے، سیاست پر، اخلاقیات پر، معاشرے پر، مابعد الطبیعیات پر۔ ارسطو کے اپنے نظریات تھے، اور ارسطو کے جو اخلاقی نظریات تھے وہ افلاطون کے نظریات سے زیادہ جامع تھے۔ اعتدال کی بات کرنا ارسطو کی مشہور بات ہے کہ بھئی افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر اعتدال ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ارسطو نے اپنے نظریات کے اندر پیش کیا تھا۔ ارسطو بھی تو پہلے نمبر پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ جامع فلسفے کا دور ہے، ارسطو پر بھی یہ بات صادق آتی ہے۔ ارسطو نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ارسطو ثنویت پرست ہے، یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ ارسطو کے نزدیک بھی دو حقیقتیں ہیں، اور ارسطو کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ارسطو نے منطق کے فن کو ایجاد کیا۔ ارسطو سے پہلے بھی منطق کا فن پایا جاتا تھا، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم ہی کوئی چیز مارز وجود میں آ جائے، پہلے سے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو یہ شرف بخشتا ہے کہ وہ ان پہلے سے پائی جانے والی چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کو بہترین انداز سے ترتیب دے لیتا ہے اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ علم اسی کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے۔ تو ارسطو سے پہلے بھی منطق پائی جاتی تھی جدلیاتی سطح کے اوپر، لیکن ارسطو نے یہ کیا کہ منطق کو منظم انداز سے پیش کر دیا۔
اس وجہ سے ارسطو کو منطق کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ارسطو کا ایک کارنامہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس باری آ جاتی ہے تیسرے دور کی۔ تیسرے دور کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ سقراط کا اثر بہت گہرا تھا، سقراط کے بعد لوگوں پر سقراط کا اثر گہرا تھا۔ تو سقراط سے تقریباً 4 قسم کی جماعتیں چلی جو اپنے آپ کو سقراطی کہا کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ہم سقراط کے نظریات کے امین ہیں، اور وہ بنیادی طور پر سقراط کے طریقے پر اپنے آپ کو چلنے کا کہتی تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم سقراط کے نظریات کو لے کر چل رہے ہیں اور ہم سقراط کے حقیقی پیرو ہیں۔ لیکن میں ان میں سے جو بنیادی اور بڑے نظریات ہیں 2 کو ذکر کرتا ہوں، اسی سے مزید 4 آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک تھا قلبیت اور دوسرا تھا لذتیت۔ اس کے بعد تیسرا آپ کے پاس نام لکھا آ رہا ہے رواقیت، اور اگلے پیج پر آپ نام دیکھیں گے ایبی قوریت۔ تو یہ جو پہلے 2 نام ہیں قلبیت اور لذتیت، یہ دونوں نام اہم ہیں کیونکہ یہ بنیاد ہے، گویا یہ 2 مکاتب فکر تھے۔ بعد میں یہ جو رواقیت آئے تو رواقی لوگ حقیقت میں قلبی تھے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رواقی لوگ حقیقت میں قلبی تھے۔ اور آگے جو ایبی قوری آ رہے ہیں تو ایبی قوری حقیقت کے اندر لذتیت والے تھے۔ تو بنیادی یہ 2 ہو گئے، قلبیت اور لذتیت۔ پھر رواقیت کا تعلق قلبیت سے ہو جائے گا، اور جو اگلا ہے ایبی قوریت اس کا تعلق لذتیت سے ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں سقراط کے ایک جانشین لذتیت پرست لوگوں کی۔ لذت پرست لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، حقیقت کے اندر یہ لوگ، انہوں نے اپنا ایک باغ بنایا تھا اور باغ کے اندر لوگوں کو جمع کیا، اور ان کا فلسفہ یہ تھا کہ لذت ہی وہ حقیقی ہے، یعنی لذت ہی مقصد ہے۔ لہٰذا مابعد طبیعیات کے اندر پڑھنا اور خدا کو تلاش کرنا اور اس قسم کے کام کرنا ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لذت ہی جہان کی بنیادی ضرورت ہے، اور لذت کا نظریہ ان لوگوں نے پیش کیا۔ لیکن ان لوگوں کے ہاں لذت کا ایسا نظریہ نہیں تھا جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں لذت کے متعلق۔ ان لوگوں کا لذت کے بارے میں بالکل مختلف نظریہ تھا، اور لذت کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کو سکون حاصل کرنا چاہیے، سکون قلب حاصل ہونا چاہیے۔ تو سکون قلب کو حقیقت میں یہ لذت سے تعبیر کر رہے تھے، یعنی یہ اتنا لذت پرست نظریہ نہیں تھا جتنا سکون قلب کو حاصل کرنے کا نظریہ تھا۔ مثلا یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لذت حاصل کرنے کے لیے چیزوں کے پیچھے پھریں، بہت زیادہ حریص ہو جائیں، اس طرح لذت نہیں حاصل ہوتی، کیونکہ اگر ہم حریص ہو جائیں گے تو سکون قلب ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور اگر وہ چیز ہمیں مل گئی تو اگر ہم نے اس کو زیادہ استعمال کر لیا تو پھر بھی سکون قلب جاتا رہے گا۔ مثلا ہم نے کھانا زیادہ کھا لیا تو ہم بیمار بھی پڑ جائیں گے۔ تو لذت حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ لذت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات کو کم سے کم کر دینا ہے تاکہ ہم حقیقی لذت حاصل کر سکیں۔ تو گویا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کا تصوف تھا، اور یوں کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کا اس زمانے کا نو فلاطونیت جیسے نظریات تھے کہ لذت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایسے کام کریں جن سے سکون حاصل ہو، کیونکہ سکون ہی حقیقی لذت کا معیار ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس باری آ جاتی ہے قلبیت کی۔ قلبیت کا بانی دیوجانس قلبی کو کہا جاتا ہے۔ دیوجانس قلبی کو قلبی اس لیے کہتے تھے کہ یہ کتوں کی طرح رہنا پسند کرتا تھا، اور اس نظریے کے قائلین کتوں جیسے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے جو کتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اس میں رہا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے سادہ طرز زندگی اپنانا چاہیے، دنیا کی عیش پرستی کے اندر ہمیں مگن نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں جتنا سادگی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو دیوجانس قلبی جو ہے وہ اس بنیادی بات کا قائل۔ اس کے پاس صرف ایک پیالہ تھا کہتے ہیں، اور اس کو پانی پینے کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ یہ جب گیا پانی پینے تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، تو اس نے اس پیالے کو بھی پھینک دیا
کہ اس پیالے کی بھی ضرورت نہیں جب ہاتھ سے کام چل جائے۔ تیسرا مکتبہ فکر رواقیت ہے۔ رواقیت بنیادی طور پر قلبیت پسند ہی فلاسفہ ہیں، ان کے بانی کا نام، ایک شخصیت کا نام زینون یہاں پر لکھ دیا گیا ہے۔ رواقی لذت پسندیت کے بالکل برعکس واقع ہوئے تھے، یعنی یہ کائنات کے اندر حرکت کے قائل تھے، جہد کے قائل تھے، مشقت کے قائل تھے، یہ آرام طلبی کے قائل نہیں تھے۔ تو لذت پرست لوگ جو جیسا کہ ان کا آگے بھی ذکر آئے گا، ایبی قوریت والے، وہ آرام طلبی کے قائل تھے۔ ایبی قوریت والے کہتے تھے کہ آرام طلبی ہی اصل ہے، لہٰذا وہ آگے بڑھنا اور ان معاملات کے اندر نہیں پڑتے تھے۔ جیسے گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے، سکون والا ماحول ہوتا ہے، ایبی قوریت اور لذتیت اس چیز کو پسند کرتی تھی۔ لیکن رواقیت یہ جہد اور عمل والے لوگ تھے، آگے بڑھنے والے لوگ تھے، یہ معاشرے کو درست کرنا چاہتے تھے، اور قلبیت کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھی انہوں نے ان خرابیوں کو دور کیا۔ یہ بھی زیادہ مابعد الطبیعیات اور فلسفی مسائل میں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ یہ عملی مسائل کی طرف توجہ دینے کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ عملی مسائل کے اندر ہی انسان کا فائدہ ہے۔ ان کے اپنے نظریات تھے، یہ لذت پسند لوگوں کے مقابلے کے اندر کہا کرتے تھے کہ لذت پسند لوگوں کے نزدیک بنیادی چیز ہے لذت کا حصول، حالانکہ کائنات کے اندر لذت کا حصول مقصد نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو نتیجے کے طور پر انسان کو لذت اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ نظریہ اپنانا کہ ہمیں لذت کو حاصل کرنا چاہیے، بنیادی طور پر یہ نظریہ غلط ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ ہمیں جہد و عمل والی زندگی گزارنی چاہیے، اخلاقیات والی زندگی گزارنی چاہیے، نتیجے کے اندر ہمیں خود بخود لذت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ اس طرح کے نظریات کے قائل تھے۔ یہ جو تیسرا دور ہے، اس دور کا ایک نام اخلاقی دور بھی رکھا گیا، اس دور کا ایک نام ہیلینسٹک دور بھی رکھا گیا۔ ہیلینسٹک دور اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر ایتھنز کی حکومت ختم ہو گئی تھی، مختلف حکومتیں آ کر یہاں پر مل گئی تھی، اور مختلف حکومتوں کے ملنے کی وجہ سے یہاں پر طرح طرح کے لوگ آ گئے تھے۔ تو ہندی فلسفہ بھی یہاں پر جمع ہو رہا تھا، پرشین کے فلسفے بھی آ رہے تھے، مختلف نظریات جو ہے یہاں پر جمع ہو رہے تھے۔ اس وجہ سے اس دور کو ہیلینسٹک دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کو اخلاقی دور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر جتنے فلسفے پیش کیے گئے زیادہ تر کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ۔ ایبی قوریت بنیادی طور پر لذت پسند تھے، ان کا ذکر پہلے ہو گیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشکیک کی۔ تشکیک کا مطلب ہوتا ہے کسی بات میں شک کرنا۔ یہ لوگ بھی سوفسطائیہ جیسے تھے، یعنی یہ لوگ بھی اس بات میں شک کرتے تھے کہ ہمیں حقیقت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بنیادی فرق جو سوفسطائیہ کے اندر اور تشکیکی مذہب کے اندر تھا وہ یہ تھا کہ سوفسطائیہ کا دعویٰ تھا کہ حقیقت کا حاصل ہونا ناممکن ہے، جبکہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ حقیقت کے حاصل ہونے کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ حقیقت حاصل بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی ہمیں یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کا کوئی یقینی ذریعہ ہی نہیں، اس وجہ سے ہمیں ہر چیز کے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ نظریہ حقیقی ہے یا یہ نظریہ اضافی ہے۔ اس وجہ سے ان کو تشکیکی مذہب کہا جاتا ہے۔ ان کا پہلا بانی پرہو تھا، اور پرہو نے کہا تھا کہ ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ عقل سے، اور عقل بھی ہمیں دھوکہ دیتی ہے، اور عقل کو علم حاصل ہوتا ہے حواس سے، اور حواس کو بھی دھوکہ ملتا ہے۔ لہٰذا پرہو نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کے اندر شک کرنا چاہیے۔ تو فرق کیا آیا؟ فرق ان دونوں نظریات میں یہ ہے کہ سوفسطائیہ وہ حقیقت کے اندر علم عدم کے قائل تھے، یعنی ہمیں اس کا علم ہے کہ علم حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن جو تشکیک والا گروہ تھا، یعنی ارتیابیت پسندی والے تھے یا لا ادریہ والے تھے، تو ان کے نزدیک بنیادی نظریہ یہ تھا کہ ہمیں علم ہی نہیں ہو سکتا کہ آیا حقیقی علم پانے کا کوئی ذریعہ بھی ہے یا حقیقی علم پانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ عدم علم کے قائل تھے، یہ علم عدم کے قائل نہیں تھے۔ تو اس طرح ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ شرح قائد کے اندر بظاہر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ علم سوفسطائیہ کا جو نظریہ تھا
انہی کی آگے ایک قسم تھی لا ادریہ کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، سوفسطائیہ بالکل علیحدہ ہے اور لا ادریہ یہ بالکل علیحدہ ہے، بنیاد تو ان کی ایک ہے لیکن آگے جا کر پھر ان کے درمیان واضح فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقی علم پانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو جب کوئی ذریعہ نہیں ہے تو یہ اس طرح ان میں اور ان میں فرق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نو فلاطونیت کی باری آ جاتی ہے۔ نو فلاطونیت حقیقت کے اندر فلاطینوس کا نظریے کو کہا جاتا ہے۔ فلاطینوس نے افلاطون کے نظریات کو لیا اور اس میں بہت کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا، مثلا جیسے تصوف کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تجلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فراق اور وصال کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو نو فلاطونیت بھی حقیقی طور پر یہی فلسفہ ہے، گویا اس کو تصوف کا فلسفہ کہہ دیا جائے کہ نو فلاطونیت جو ہے وہ ایک قسم کا تصوف کا فلسفہ ہے کہ اس کے اندر تصوف جیسی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو فلاسفہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نو فلاطونیت سے ہی حقیقت میں تصوف ماخوذ ہے، تو تصوف کی بنیاد بھی نو فلاطونیت ہے، کیونکہ تصوف کے اندر بھی جذب، تجلی، وصال، فراق اور اس جیسے سارے الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح آ کر عہد قدیم کے جو دو زمانے ہیں وہ دو زمانے یہاں پر آ کر مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔